یہود سے بھی پہلے تھے مجوسی، آتش پرست، پھر وہاں سے آتش پرستی کی کئی اور شکلیں بڑھتی چلی گئی، زرتشت وغیرہ کے مذاہب. تو مجوسیوں میں 70 فرقے بن گئے تھے. بس اختلافات کو ہوا دیتے دیتے ہوا دینے لگے تو یہ لسی کی طرح ہوتے ہیں. پنجابی زبان میں پاکستان کے پنجابی علاقوں میں اس کو کنگ کہتے ہیں. اس میں جتنا پانی ڈالتے جائیں، جتنا پانی ڈالتے جائیں، جتنا بڑھاتے جائیں بڑھتی جاتی ہے. جتنا بڑھاتے جائیں، پانی ڈالیں بڑھاتے جائیں، تو پانی جو ہے وہ اختلاف اور فتنے کا پانی ہوتا ہے. جتنا بڑھانا چاہیں بڑھتی چلی جاتی. اسی طرح امت میں اختلاف ہے، اگر اس کو اعتدال سے غیر جانبدار ہو کر عقلی شعوری بین الاقوامی انسانی زندگی کے جو آداب ہیں ان پیمانوں پر بھی بیٹھ کر اگر دیکھنے لگیں تو اختلاف مٹ جاتے ہیں، ختم ہو جاتے ہیں. بڑھانے پر آ جائیں چھوٹی چھوٹی باتوں پر، چیونٹی کی ٹانگ میں رسے باندھ لیں اور بال کی کھال اتارنے لگ جائیں تو پھر جو چاہیں بنا لیں، پھر اختلاف بڑھتا چلا جاتا ہے. سو مجوسیوں میں 70 فرقے بن گئے. یہود کا زمانہ آیا تو ان میں 71 فرقے بنے. تاریخ بتا رہا ہوں فرقہ واریت کی. یہود میں 71 فرقے بنے. پھر نصارہ آئے مسیحی، ان میں 72 فرقے بنے. چھوٹے چھوٹے باتوں کے اختلافات کو بڑھایا تو اس کا ایک مکتب فکر بن گیا، فرقہ بن گیا. چھوٹے چھوٹے اختلاف کو طول دیا، ایگزیجریشن کی، حد سے بڑھایا، فرقہ بن گیا. 72 بن گئے. جب امت مسلمہ کا زمانہ آیا، آخری امت، تو حضور علیہ السلام نے نشاندہی کر دی تھی اب میری امت میں 73 فرقے بن جائیں گے. فرمایا 73 فرقے بنیں گے، اور وہ بنے. پہلے بھی فرقے بنتے تھے، مگر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ساتھ ایک نشاندہی فرما دی، ان میں 72 فرقے غلط راہ پر ہوں گے، وہ گمراہ ہو جائیں گے. نجات پانے والا اس میں سے صرف ایک ہوگا، باقی ہلاکت میں جائیں گے. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ جو ایک ہدایت پر ہوگا وہ کون سا فرقہ ہوگا؟ ہدایت پر رہنے والا وہ فرقہ کون سا ہوگا؟ میں وہ حدیثیں بھی سنا لوں. اس کو آقا علیہ السلام نے فرمایا السواد الاعظم، سب سے بڑا طبقہ عددن، یہ میری امت میں کثیر العدد جو ہوگا طبقہ، وہ جماعت ہوگی اور وہ سواد الاعظم ہوگا اور اسے فلاح و نجات نصیب ہوگی. عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اس لیے کہ وہ جو اکثریت ہوگا، اکثریت میری امت کی سواد اعظم، اس کو اللہ تعالیٰ گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یجمع اللہ هذه الامت علی الضلالہ ابدا. اس امت میں جو طبقہ ہمیشہ اکثریت میں رہے گا، عددی اکثریت میں، اللہ تعالیٰ اسے گمراہی پر جمع نہیں ہونے دے گا. پوچھا گیا یا رسول اللہ، آپ نے فرمایا وقال ید اللہ علی الجماعہ، چونکہ اللہ کا ہاتھ حفاظت کا اس جماعت پر ہوگا. اور وہ جماعت کون سی ہوگی؟ فرمایا فاتبعوا السواد الاعظم فإنه من شذ شذ في النار. وہ اکثریتی جماعت ہوگی، سواد اعظم ہوگا. جو اس سے الگ ہوگا وہ جہنم کی طرف جائے گا. اور یہ حدیث جو میں بتا رہا ہوں یہ متفق علیہ ہے بین اہل السنہ و اہل التشیع. یہ حضور علیہ السلام نے بھی بیان فرمائی، اور یہی معنی اور مفہوم اہل تشیع میں ائمہ اطہار اہل بیت، خود مولا علی شیر خدا نے بھی فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ. میں اس حصے کی گفتگو کا اختتام ان کے قول پہ کروں گا، نہج البلاغہ سے. یعنی یہ دونوں مسلکوں میں متفق علیہ ہے. السواد الاعظم یاد رکھ لیں.
امت کا اکثریتی طبقہ جو عددی اکثریت میں ہو وہ ہمیشہ ہدایت پر رہے گا، اللہ کی حفاظت کا ہاتھ ید اللہ مع الجماعہ اس کے اوپر رہے گا۔ یہ جامع ترمذی میں بھی ہے اہل سنت میں، لزوم الجماعت میں، اس کو امام حاکم نے بھی روایت کیا، امام طبرانی نے بھی کیا، امام ابن خزیمہ نے کیا، امام ابو یعلا نے کیا، امام بہقی نے کیا، اور امام نسائی نے کیا، ابن ابی عاصم نے کیا۔ عددی اکثریت والا جو طبقہ ہے، مسلک ہے، عقیدہ ہے، طبقہ فکر ہے میری امت کا، اس کے ساتھ چپک جاؤ۔ پھر انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ مزید روایت کرتے ہیں کہ میری امت 72 میں اور ایک روایت میں 73 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی۔ بنی اسرائیل 71 فرقوں میں تقسیم ہو گئی تھی۔ ان امتی ستفترق علی 72 فرقہ، 72 فرقوں میں تقسیم ہو جائے گی، سارے گمراہ ہوں گے الا واحدہ، سوائے ایک کے، وہی الجماعہ، اور وہ ایک طبقہ کون سا ہے؟ جو اکثریتی طبقہ ہے، جس کی عددی اکثریت ہے، اس کو جماعت کہتے ہیں، عددی اکثریت کو جماعت کہتے ہیں۔ اب ایک سوال